نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق اللہ العظیم. یہ کتاب میرے نزدیک بہت ہی مفید ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مضمون دیکھ رہا تھا تفسیر میں بھی، لیکن خیال زیادہ ہوا کہ یہ مرتب ہے، اسی کو سنا دوں. قلب سلیم کی تفسیر دیکھ رہا تھا، لیکن اس میں بہت ہی مختصر طریقے سے لکھا ہے. وہی سنا دیتا ہوں جو ہم کو بھی سمجھ میں آ جائے اور سمجھانا بھی مشکل ہو، آسان ہو جائے دوسروں کو بھی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کی ان سے بات پوچھ ہوگی. یہی آج معمولی بات ہو جائے. ایک آدمی حالانکہ وہاں کے تھے مالیگاؤں کے، لیکن بیان بڑے عمدہ طریقے سے کر رہے تھے. کیسے بیان کر رہے تھے سمجھ میں خوشی صاحب کہا، دیکھو اگر تم کسی گلی میں جا رہے ہو، تمہارے ساتھ کچھ لوگ ہوں، اتنے میں کوئی ایسی چیز جس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، دیکھو گے؟ کیونکہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تمہارے ساتھی ہے. ان کو خیال ہوا کہ دیکھیے چل رہے تھے، ادھر ادھر دیکھنے لگے. تو کہیں بھی تم رہو اللہ تعالیٰ تو موجود ہے. اس تصور جب اپنے ساتھی سے تم بچتے ہو کہ ہماری نگاہ، ہمارا کان، ہماری زبان غیر محفوظ نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سے کیسے تم نڈر ہو. اچھے انداز سے بیان کر رہے تھے، بہت دیر سے بیان کیا ہے، لیکن مجھے ان کا اچھا معلوم ہوا. کوئی گلی ہے، جا رہے ہو، چند آدمی تم ساتھ ہو، اور اس میں گناہ کا موقع ہے، یہ تم نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھی ہم کو دیکھ کر کے ہم کو برا سمجھے. تو اللہ رب العزت تو ہر جگہ، ہر جگہ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نہ ہو اور نہ دیکھتا ہو. فرماتے ہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل، کان، آنکھ اور دل ان سب کی ان سے بات پوچھ ہوگی. وہ بارک لنا فی اسماعنا، وہ اسماعنا، بارک لنا فی اسماعنا، وہ ابصارنا، وہ قلوبنا، وہ ازواجنا، وہ ذریاتنا، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بارک لنا فی اسماعنا کام کو پہلے لے آئے، آنکھ کو بعد میں لے آئے. بارک لنا فی اسماعنا و ابصارنا و قلوبنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اور حدیث یہ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ کان مسؤولا. کتنی مطابقت ہے قرآن میں حدیث میں. وہ بارک لنا فی اسماعنا، وہ کتاب جو ہے نصیحت المسلمین علامہ محاسبی کی، اس میں اس کی سمع کی زیادہ مذمت کیا ہے. کہا سمع کو بچاؤ، دیکھ لیجیے گا عبادت، اپنے کان کو بچاؤ. کہا ایک بات میں نے سنی کسی سے 23 یا 25 سال تک اس کا اثر دل پر رہا. بالکل دیکھ لیجیے گا، بہت اچھی کتاب ہے، مجھے اس کو پڑھتے نہیں، نصیحت تو مسلمین. اس کا نام مولانا عبداللہ صاحب کابلی سمجھتے تھے کہ میں کیا رکھوں گا. زیادہ ان کے ذہن میں تھا کہ کیا رکھوں گا، سالکین پر رکھوں گا، نصیحت السالکین، نصیحت المستشرین، نصیحت المتصوفین، یہ ذہن میں تھا. سچ کہتا ہوں، جب میں نے کہا نصیحت المسلمین پھڑک گئے، کہا واہ یہ ہے. میں نے کہا کہ سالکین کے لیے صرف تھوڑے نہ یہ ہے، یہ عام مسلمانوں کے لیے. بہت پسند کیا مجھ صاحب، وہ ایسی چیزوں کو پھڑ جاتے تھے.
ارے کوئی بات نہیں، آپ کو کہا تب بھی کوئی بات نہیں ہوتی، مجھے بھی کوئی بات نہیں تھی. انہوں نے چونکہ مطالبہ کیا، اس وجہ سے پسند کیا، اس بار پر مجھے بہت خوشی ہوئی. نصیحت المسلمین، پھر میں نے شاید شرح بھی کیا، ان سے نہیں کیا. میں نے کہا کہ تمام مسلمانوں کے لیے، یہ نہیں جو خانقاہ میں انہی لوگوں کے لیے ہے اور مدرسے میں انہی کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے کیا اندر نصیحت ہے. ان کتاب کو پڑھو، اس پر عمل کرو. جو سمجھتے ہیں بات چیزیں خاص ہے کس کے لیے؟ خانقاہیوں کے لیے. جو چیز خانقاہیوں کے لیے وہی بازاریوں کے لیے ہے. خانقاہیوں کے لیے جیسے نظر بد ہے نا، تو بازاریوں کی جائز ہے. جھوٹ بولنا خانقاہیوں کے لیے ناجائز ہے تو بازاری لوگوں کے لیے جائز ہے. کھیتی کرنے والوں کے لیے جائز ہے. شہریوں کے ناجائز ہے، دیہاتیوں کے لیے جائز ہے نہیں. اللہ تو ہر جگہ ہے. جب میں دیہات میں گیا تھا، یہاں پر اندھیرا گیا تھا، میں کہا دیکھو جس طریقے سے یہاں شہر میں اللہ دیکھتا ہے، یہ دیہاتی لوگ نہ سمجھے کہ ہم کو نہیں دیکھتا ہے اندھیرے میں. یہاں بھی اللہ ویسے دیکھتا ہے جو شہر میں ہم لوگ کو دیکھتا ہے روشنی میں. آپ آزاد نہیں ہیں، گناہوں سے آپ بھی بچیے. اللہ یہاں بھی ہے. اللہ کے لیے دن رات برابر نہیں، دن برابر ہے، برابر ہے. روشنی اور تاریکی دونوں برابر ہے. میں نے بیان کیا تھا، مجھے یاد آتا ہے خوب، بہت شد و مست اس پر بیان کیا. جب دیہاتی سمجھے کہ ہم الگ ہیں، اللہ میں ہم کو پائیں گے نہیں، وہاں بھی پائیں گے. جنگل میں رکھو وہاں بھی اللہ ہے. بے شک. دل کی حیثیت اعضاء میں وہی ہے جو ایک بادشاہ کی اپنے فوج اور لشکر میں ہوتی ہے. اچھا ہے دل کی حیثیت. عرب عالم لکھ رہا ہے، یہ عرب عالم ہے، لیکن محبوب نے ترجمہ کیا ہے، میں بتا دیتا ہوں. اور غیر مقلد عالم نے ترجمہ کرا ہے، یہ بھی سن لیجیے. محبوب صاحب بہت پسند کیا اس نے. غیر مقلد عالم عبد الوہاب، کیا نام ہے؟ مختار ندوی. وہاں کیا ہے، کون جگہ ہے جہاں ہم ابھی گئے تھے جی؟ ہاں، ہمارے گاؤں. دل کی حیثیت اعضاء میں وہی ہے جو ایک بادشاہ کی اپنے فوج اور لشکر میں ہوتی ہے. تمام امور و معاملات اسی کو حکم سے صادر ہوتے ہیں. اچھے انداز سے لکھ رہے ہیں. دل جس طرح چاہتا ہے اعضاء سے کام لیتا ہے. اعضاء اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگے رہتے ہیں. جو دل چاہتا ہے وہی کرنا ہوتا ہے. دل ہی سے اعضاء کو استقامت اور ضلالت دونوں کا راستہ ملتا ہے. دل ٹھیک ہے تو ضلالت کا راستہ وہ ضلالت کے راستے سے روکے گا، ہدایت کا راستہ دکھائے گا. اور دل ہی اگر بگڑ گیا تو پھر نہ پوچھیے. نیست بیماری ہے دل. بہت اچھا ہے. نیست بیماری تو بیماری ہے دل. دل کی بیماری سے کوئی بہت، یعنی یوں بیماریوں میں بھی جو ظاہری ہے اس میں بھی دل کی بیماری اہم سمجھ آتی ہے. کوئی کہہ دے کہ یہاں پھولیا تم کو پوچھے یہاں، اب کہہ دے کہ دل میں پھولیا ہے، چوک جائے گا نہیں. دل جس طرح چاہتا ہے اعضاء سے کام لیتا ہے اور سارے اعضاء ان کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگے رہتے ہیں. دل ہی سے اعضاء کو استقامت اور ضلالت دونوں کا راستہ ملتا ہے. دل ہی سے اعضاء کو استقامت اور ضلالت دونوں کا راستہ ملتا ہے. تمام امور و معاملات دل ہی کے سبب طے ہوتے ہیں. جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ، ہوشیار رہو کہ بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو تو سارا بدن درست ہوتا ہے، جب وہ خراب ہو تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے. ہوشیار رہو کہ وہ دل ہے. حقیقت میں دل ہی سارے اعضاء کا بادشاہ ہے. حقیقت میں دل ہی سارے اعضاء کا بادشاہ ہے، اور جو حکم بھی اعضاء کو کرتا ہے وہ فوراً اس کی تنفیذ و تعمیل کرتے ہیں. اعضاء اس کی طرف سے آنے والا ہر ہدیہ، ہر تحفہ قبول کرتے ہیں. اعضاء کو اپنے عمل میں دل ہی کی توجہ اور ادارے سے استقامت و صحیح راہ ملتی ہے. اعضاء کو اپنے عمل میں دل ہی کی توجہ اور ارادہ سے استقامت اور صحیح راہ ملتی ہے،
اور دل ہی دین کا مسئول اور ذمہ دار ہے، دل ہی سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے ہر نگاہ بان سے اس کی رعایا کے بارے میں بات پوچھ ہوگی، کان سے، آنکھ سے، سب کے متعلق سوال کس سے ہوگا؟ دل سے ہوگا۔ اسی وجہ سے سالکین راہ طریقت نے دل کی درستگی اور اصلاح کی جانب توجہ دینے کو سب سے افضل کام سمجھا دیا ہے۔ اس میں اب ہم کتاب لکھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے سالکین راہ طریقت نے دل کی درستگی اور اصلاح کی جانب توجہ دینے کو سب سے افضل کام سمجھا ہے۔ عبادت اور عیادت کرنے والوں نے اس کی بیماری اور علاج کے متعلق غور و فکر کرنے کو بہت اہمیت دی ہے۔ دل کے زندہ و مردہ ہونے کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ قلب سلیم یعنی صاف ہو بے روگ دل، بے روگا دل کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ قلب سلیم یعنی صاف ہو بے روگ دل۔ دوسرا دل مردہ دل، دل تو ہے لیکن مردہ ہے، کچھ ہی کام کر رہے ہیں، اس کی تفسیر کر رہے ہیں۔ تیسرا بیمار قلب، زندہ قلب، مردہ قلب اور بیمار قلب۔ قلب سلیم قیامت کے دن صرف اسی شخص کو نجات ملے گی۔ قلب سلیم قیامت کے دن صرف اسی شخص کو نجات ملے گی جو قلب سلیم لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں آئے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ آیت ہے جس دن کوئی مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے، نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، مگر جو اللہ پاک کے پاس بے روک دل لے کے آئے گا۔ ویسا اسی کے لیے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، اسی قلب کو درست کرنے کے لیے، ورنہ صحیح معنوں میں از خود قلب کی اصلاح کی توجہ بھی نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت کے یہاں جو کوئی آتا تھا، کیسے آئے؟ اخلاص سے آئے، پوچھتے تھے کس لیے آئے ہو، تاکہ صحیح نیت ہو جائے پھر کام آگے بڑھے گا۔ دل کو متوجہ کرتے تھے، پہلے آنے کی غرض۔ بہت سے لوگ حج کے لیے آتے ہیں ہمارے ساتھ، بالکل نیت بھی نہیں رہتی ان کی، کہاں ہمارے لڑکوں نے بھیج دیا روپیہ ہم آ گئے، یہ بھی نہیں اس کو ہے کہ ہم حج کرنے آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو آپ کے لیے۔ قلب سلیم کی تعریف یہ ہے جو ہر خواہش و رغبت سے جو اللہ کے امر نہیں، اور ہر اس شک و شبہ سے جو اس کے حکم سے متعاری و متحدی و پاک ہو، یہ پاک، کوئی اس میں غیر کی نیت نہیں ہوتی، اللہ کی رضا ہی کی نیت ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نیت نہیں ہوتی۔ بھائی کتاب ہے نا، کتنے اہمیت سے لکھ رہا ہے۔ وہ ماسو اللہ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف فیصلوں سے راضی نہ ہو، یہ قلب سلیم۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی پر راضی نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف فیصلوں سے راضی نہ ہو، اس کی زندگی اللہ ہی کے لیے خالص ہو گئی ہو۔ مولانا عالم اللہ صاحب جو آئے تکیہ پر، تو اس کی وجہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ لوگ نصیر آباد میں تھے، انہوں نے کوئی مسئلہ بتایا ہے عالم اللہ، تو لوگوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جس جگہ پر اللہ کے فیصلے کا انکار ہو، عذاب آ جائے گا، وہاں نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ چھوڑ دیا نصیر آباد کو، بلکہ ان کا ارادہ تھا مدینہ منورہ جانے کا، لیکن اورنگزیب علیہ السلام کو معلوم ہوا، پھر انہوں نے بھیجا، کیا کیا ہوا وہ لکھا ہوا سب۔ کہا جہاں پر اللہ کے فیصلے کا انکار ہو وہ جگہ رہنے لائق نہیں۔ بہرحال وہ معصوم اللہ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف فیصلوں سے راضی نہ ہو، اور اس کی بندگی اللہ ہی کے لیے خالص ہو گئی ہو، اس کو اللہ ہی سے ارادت بھی ہو اور محبت بھی ہے، اسی پر توکل بھی ہے، اسی طرح سچی عنابت بھی، اسی سے خشوع، خوف، امید بھی ہو،
اس کے سارے اعمال میں خلوص و سچائی ہو، جس سے محبت کی اللہ ہی کے لیے محبت کی، اور جس سے بغض رکھا اللہ ہی سے بغض رکھا، جس کو کچھ دیا اللہ ہی کے لیے دیا، اور جس کو دینے سے ہاتھ روکا اللہ ہی کے لیے روکا۔ دیا بھی اس لیے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اور جہاں سمجھا کہ یہ دینا ہمارا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، روک دیا، نہیں دیا۔ چاہے تم ناخوش ہو، کچھ ہو، جب ہمارا خدا ناراض ہے تو پھر تمہاری ناراضگی کی ہم کو پرواہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اتنی ہی باتیں اس کے لیے کافی نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر شخص کے فیصلے کے آگے انقیاد اور تسلیم سے مبرہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں اس فیصلے کو بھی وہ مانے، اس کا دل پورے عزم و ارادہ کے ساتھ صرف دین پر عمل پیرا ہونے اور اس کی اقتدا کرنے پر راضی ہو، جو اللہ کی طرف سے پہنچے اس سے راضی ہے۔ رضا بالقدر، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق ورضا بالقدر۔ ہمارے بزرگان دین رضا بالقدر پر بھی عمل کرتے ہیں، یہ نہیں صحت ہی پر راضی ہو، نہیں، اگر اس کے خلاف کوئی چیز ہوئی تب بھی راضی ہے۔ اسی میں مرض بھی ہے، اسی میں موت بھی ہے، اسی میں سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے آزمائے بھی جاتے ہیں مصیبتوں سے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، انبیاء سب سے زیادہ، اور جو لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں ان کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ چنانچہ دیکھ لیے کتنے بڑے لوگ کیسی کسی مصیبتوں میں آ جاتے ہیں، گرفتار۔ ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کی 2 لڑکیوں کا انتقال ہوا 17 دن کے اندر۔ ایک 17 رمضان کو ہوا ربیعہ کا، اور 23 کو مقبول کے بعد کا ہوا۔ بات دیکھنے لائق ہے۔ مولانا تعزیز نامہ سب کے آئے، لیکن مولانا عبد الماجد دریابادی نے جو لکھا ہے کہ آپ ہی جیسا آدمی تھا با ایمان کہ اتنے دنوں میں 2 بچیوں کو اللہ نے دے دیا۔ آپ کی آزمائی 2 بچیوں سے کی ہے۔ آزمائی بھی ہے، کہاں آزمائی بھی دین کے اعتبار سے، اس کو بڑے اچھے انداز سے لکھا ہے، میں اس کو نقل کر دوں گا کبھی۔ مجھے بہت اثر ہوا، سب لوگوں نے بہت پسند کیا ہے کہ آپ کو اس لائق سمجھا کہ اس آزمائش میں آپ کامیاب ہوں گے۔ اس وجہ سے اہل اللہ کی آزمائش ہوتی ہی رہتی ہے۔ ای مضمون اسی لیے میں سنا رہا ہوں مولانا کہ حضرت مولانا ابو الحسن ندوی کے خاندان میں اکثر و بیشتر یہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں۔ بڑے لوگ ہیں، سادات میں سے ہیں، سراپا تسلیم رضا ہے، مجھے تو ایسے معلوم ہوتا ہے، سراپا رضا و تسلیم، نہ ان کے اندر عجب معلوم ہوتا ہے، نہ خود بینی ہے، کچھ نہیں۔ سب سے کم تر اپنے کو وہ سمجھتے ہیں، مجھ کو تو ایسا اندازہ رہتا ہے، میں بہت دنوں سے ساتھ میرا ہے۔ ایسی چیزیں پیش آتی ہیں کہ واقعی زبردست امتحان ہی ہوتا ہے۔ حضرت مولانا محمد رابع حسنی کبھی چند سال پہلے مولانا عبداللہ حسنی کا انتقال ہوا، تو وہ بھی داماد تھے ان کے، تو آج بھی جن کا انتقال ہوا ہے وہ بھی داماد ہے نا، وہ بھی داماد۔ 2 دامادوں کا انتقال ہوا، 2 بیٹیاں ان کی بیوہ ہو گئی۔ اب جائیے گا دیکھیے گا، بس ہے مگن اللہ کی رضا بالقضا پر مستحکم مستقل۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو مزید ان چیزوں سے محفوظ رکھے، ان کو مطمئن فرمائے۔ یہ نہیں کہ یہ مقصود ہے کہ آپ دعا کریں کہ نہیں اور زیادہ، نہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان حضرات کو مطمئن فرمائے، دل میں قوت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی عافیت عطا فرمائے۔ سب سے بڑی بات مولانا یہ ہے کہ بہت بڑا ادارہ ان کے ہاتھ میں ہے، دیکھیے نگرانی کر رہے ہیں، بہت خوبی انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ان کو اس کی توفیق ہو، ایسے اسباب ہوں، یہ کام جو ان سے جاری ہے دین کا، علمی، تحریری، تقریری، تنظیمی، سبھی تو جاری، کیا کہہ رہے ہیں، مثالیں بھی نکل رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان حضرات کو مطمئن فرمائے،
ان کے دلوں میں قوت عطا فرمائے، صبر و سکون کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہت بڑی بات ہے. یہی قلب سلیم ہے. لکھا ہے قلب سلیم وہی ہے کہ ہر چیز دوست میرسد نیکوس، وہی ہے. ہر چیز دوست میرسد نیک. دوست کی سر جاؤ نیک ہے، ٹھیک ہی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، آزمائے تب بھی ٹھیک، عنایت فرمائے تب بھی ٹھیک. ایک خادم تھا، ہمیشہ ظاہر کے خادم دیتے ہیں چھیل کر کے پھل وغیرہ اپنے آقا کو. آقا کو کھلا رہا تھا یا وہ کھلا رہا تھا، تو آقا اس کو چھیل کر کے کاش پھل کے دے رہا تھا، وہ کھاتا چلا گیا. ایک دفعہ اس نے چکھا، آقا نے، اس کے مالک نے، بہت کڑوا تھا. کہا میں اتنی دیر سے کھلا رہا ہوں اتنے کڑوے پھل کو اور تم کھاتے چلے جا رہے ہو. کہا حضور جن ہاتھوں سے بہت سے میٹھے پھل کھائے تو ذرا سا تلخ کھائے تب چیب جمی ہو جاؤں میں. بس متاثر ہو گیا. یہ تو معاملہ میرے رب کے ساتھ نہیں ہے جو میرے ساتھ تمہارا ہے. پھر ہو سکتا آزاد کر دیا. اللہ کی طرف سے پیش آتی رہتی ہے. کیا کیا مصلحت ہے. ہر چیز دوست میرا سد نیکو، بہت بڑی بات. دوست کی طرف سے جو آئے وہ سب ٹھیک ہی ہے. حضرت ماں محمد احمد صاحب کا عمدہ شعر ہے، دوست کی جانب سے جو آئے بلا، ہے کہ نہیں؟ اس کو اور لوگوں نے بھی پڑھا، معاملہ بہت سا بھی پڑھتے. دوست کی جانب سے جو آئے بلا، وہ بلا ہرگز نہیں، وہ ہے کرم. اس کا استحضار بہت بڑی بات ہے. اللہ سے بڑھ کے کوئی دوست نہیں ہے، وہ دوست ہے. دوست کی جانب سے جو آئے بلا، وہ بلا ہرگز نہیں، وہ ہے کرم. فرماتے ہیں مخلص وہی ہے جس کو اللہ سے ارادت بھی ہو اور محبت بھی ہو، اسی پر توکل بھی ہو اور اسی طرح سچی عنابت بھی ہو. بندے ہونے کا حق یہ ہے کہ اپنے مولا کے ساتھ یہ صفات رکھے، اس سے خشوع و خوف و امید بھی ہو اور اس کے سارے اعمال میں خلوص اور سچائی کی جلوہ گری بھی ہو. جس سے محبت کی، اللہ کے لیے محبت کی، اور جس سے بغض رکھا، اللہ کے لیے بغض رکھا. جس کو کچھ دیا، اللہ ہی کے لیے دیا، اور جس کو دینے سے ہاتھ روکا، اللہ ہی کے لیے روکا. لیکن اتنی ہی باتیں اس کے لیے کافی نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر شخص کے فیصلے کے آگے انقیاد اور تسلیم سے مبرہ ہو. اس کا دل پورے عزم اور ارادہ کے ساتھ صرف دین پر عمل پیرا ہونے اور اس کی اقتداء کرنے پر راضی ہو. دوسروں کے اقوال و افعال کو پس پش ڈال دیا ہو. اس کو اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں کسی دوسرے عقیدہ اور نظریے میں کسی بھی قول و عمل کو آگے کرنے کی رغبت و خواہش نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. آتے ہیں سمان یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بنی، آیت ہے کوئی ایسی تھوڑی نہیں. آیت کو کہاں استحضار ہم لوگ رکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. قرآن ہے، یہ وعد نہیں کسی کا، اللہ کا وعد. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کے قرآن سے بڑھ کے کون واعظ ہو سکتا ہے. قرآن سب سے بڑا واعظ ہے. اللہ واعظ کہہ رہا ہے، سنو. یہ خاص انداز تھا مجلس کا. ان کے مجلس یہ نہیں کہ ملفوظات کی طرف نہیں، ارے وہ برا تھوڑی نا، لیکن حضرت کا طرز میں بتلا رہا ہوں.
پوری کتاب دیکھ ہی کے بیٹھتے تھے اور سناتے تھے، زیادہ تو یہی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ قرآن ہے، اب اس سے بڑھ کے کیا ہوا؟ مردہ قلب، یہ تو ہے قلب سلیم، یہی قلب کیا ہے؟ زندہ قلب۔ مردہ قلب، یہ قلب سلیم کے سراسر برعکس و ضد ہے، یہ اپنے پروردگار کے معرفت سے ناشنا ہے، کچھ نہیں جانتا ہمارا کون رب ہے، کون خالق ہے، کون مالک، کچھ نہیں جانتا۔ اس کے حکم کے باوجود اس کی عبادت سے دور رہتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ عبادت کرو، لیکن وہ عبادت نہیں کرتا۔ اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام۔ اللہ کی عبادت کرو، کھانا کھلاؤ، افشاء سلام کرو، جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ گے۔ اس کے حکم کے باوجود اس کی عبادت سے دور رہتا ہے، اسے اللہ کی محبت اور رضا سے کوئی مطلب و سروکار نہیں۔ اپنے پروردگار کے غصہ اور ناراضگی کے باوجود ہر وقت دنیا کی لذتوں اور راحتوں میں مستغرق اور ڈوبا رہتا ہے۔ سب کچھ لذت، راحت، شراحت، نزاکت، بس اسی میں رہتا ہے نا؟ قرآن ہے۔ اے اللہ، کیا یہ تصوف نہیں والا نا؟ عرب عالم لکھ رہا ہے یہ۔ اے اللہ، اسے اللہ کی محبت اور رضا سے کوئی مطلب سروکار نہیں ہوتا ہے۔ اپنے پروردگار کے غصہ اور ناراضگی کے باوجود ہر وقت دنیا کی لذتوں اور راحتوں میں مستغرق اور ڈوبا رہتا ہے۔ ادنا دنیوی منافع کی خاطر اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کا پروردگار راضی ہو یا ناراض، وہ غیر اللہ کی بندگی میں مصروف رہتا ہے۔ اردو بہت عمدہ ہے۔ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے نفس کے لیے کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ، وہ غیر اللہ کی بندگی میں مصروف رہتا ہے، اسی تشریف سے آگے۔ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، کسی سے بغض رکھتا ہے تو بھی اپنے نفس کے لیے، کسی کو دیتا ہے تو اپنے نفس کے لیے، اگر کسی کو دینے سے اپنا ہاتھ روکتا ہے تو وہ بھی اپنے نفس کے لیے۔ اللہ کا کہیں بیچ میں نام نہیں یا خیال نہیں۔ نفسی اس کے نزدیک سب سے زیادہ باعث فضیلت چیز ہے۔ اس کے نزدیک نفس کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے نزدیک نفس کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ نفس اس کا امام، نفسانی خواہش اس کی رہنما، جہالت اس کا قائد، غفلت اس کی سواری ہوتی ہے۔ وہ جان و دل و فکر کے ساتھ دنیاوی اغراض کی تحصیل میں پوری طرح منہمک اور خواہش نفس کے نشہ اور زوال پذیر متاع دنیا کی محبت میں دیوانہ اور مست ہو رہتا ہے، خواہشات نفسانی کے پیچھے۔ ہر قریب و بعید جگہوں سے اس کو آواز دے کر اللہ اور دار آخرت کی طرف دعوت دی جاتی ہے، مگر وہ اپنے کسی ناصح اور خیرخواہ کی آواز پر کان نہیں دیتا۔ لوگ پکار رہے ہیں مت جاؤ، ہلاک ہو جاؤ گے، کچھ ہی، بلکہ ہر سرکش شیطان کے پیچھے دوڑتا ہے، اور دنیا ہی اس کے نزدیک رضامندی اور ناراضگی کا معیار بن جاتی ہے۔ نفسانی خواہش اس کو باطل کے علاوہ ہدایت کی ہر چیز سے بہرا و اندھا کر دیتی ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا اور معاشرت اختیار کرنا بیماری کا باعث، زہر نوش کرنے کے مترادف اور ہلاکت و تباہی کے اسباب میں سے۔ بیمار قلب، ایسا دل جس میں زندگی اور بیماری دونوں عناصر موجود ہوتے ہیں، اگر ایک عنصر اپنی طرف کھینچتا ہے تو دوسرا اپنی طرف ان دونوں میں سے ایک کے غلبے سے اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس پہ ایمان و یقین، اس کے لیے اخلاص، اس پر توکل جیسی صفات پیدا ہوتی ہیں جو اس کی زندگی کے اسباب ہیں۔ یہ بیمار ہے، یہ دونوں اس کے اندر مادے ہیں۔
جبکہ دوسرے عنصر کے غلبے کی وجہ سے، تو پہلے عنصر شہوتوں سے محبت، دنیا کو آخرت پر فوقیت، دنیا کے حصول کے لیے حرص، حسد، تکبر اور خود پسندی کی صفات پیدا ہوتی ہیں جو اس کی ہلاکت اور تباہی کے اسباب ہیں۔ اس طرح وہ دو ایسے محرکات اور جذبوں کے درمیان گھرا رہتا ہے، ان میں سے ایک اس کو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت سے دعوت دیتا ہے، اور دوسرا دنیا نیز ختم ہونے والی زندگی کی طرف بلاتا ہے۔ اب وہ اپنے ذوق اور طبیعت کی مناسبت کے لحاظ سے ان دونوں میں سے کسی ایک کی دعوت قبول کر لیتا ہے۔ پہلا قلب زندگی سے لبریز، ہم نے لکھا ہے پہلا قلب زندگی سے لبریز جو زندہ ہے، پہلا قلب زندگی سے لبریز، متواضع، نرم، وہ گداز اور باشعور ہوتا ہے۔ دوسرا قلب زندگی سے خالی، وہ مردہ اور انتہائی خشک اور بے جان ہوتا ہے، جبکہ تیسرا قلب مریض ہوتا ہے، وہ یا تو امن و سلامتی سے قریب ہوتا ہے یا ہلاکت کے قریب ہوتا ہے، وہ بدرمیان میں ہے۔ اب جس کا غلبہ ہوگا اسی کے ماتحت ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قلب حی، زندہ قلب عطا فرمائے، قلب سلیم عطا فرمائے۔ اسی کے لیے سب دوڑ دھوپ ہے مولانا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ نہ مال نفعائے گا نہ بنون، قلب سلیم لے کر۔ اس کی ہم کو آپ کو کوشش کرنی ہے، دعا کرنی ہے، قلب سلیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ہم نے زیادہ نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قلب سلیم سے مشرف فرمائے، مریض قلب سے، قلب کے مرض سے ہم کو نجات دے۔ فی قلوبہم مرض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قلوب میں مرض ہے۔ قلب میں جب مرض ہوگا، کھانے کا کوئی اثر ہوگا، پیلا پیلا رہے گا آدمی۔ کیا ہوا بھائی تمہارے؟ قلب مریض ہوگا، کبھی انشراح نہیں ہوگا، بشاشت نہیں ہوگی، پدمردہ رہے گا، ڈاکٹر سمجھ جائے گا کہ قلب کا مریض۔ بہرحال موقع پر دل متاثر تھا اس جگہ پر، میں نے اس کو بیان کیا کہ واقعی یہ حضرات قلب سلیم والے ہیں، ان کے حالات سے اسی اندازہ ہوتا ہے، ان کی باتوں سے۔ اللہ کے امتحانات تو ہوتے ہی ہیں، حدیث صحیح ہے۔ سب سے زیادہ بلا کے اعتبار سے اشد کون لوگ ہوتے ہیں؟ انبیاء ہوتے ہیں، پھر ان کے اولیاء کا لفظ بھی اولیاء ہے، جو ان کے دین کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے بیان کر دیا ہے تو پھر ہم کو تو سمجھنا ہی چاہیے، یقین رکھنا چاہیے، اور اللہ کے مرضیات پر راضی رہنا چاہیے۔ یہی سب سلوک ہے اور یہی طریق ہے اور یہی تصوف ہے۔ ہر چیز دوست میرا سمجھے کو، دوست کی جانب سے جو آئے بلا، وہ بلا ہرگز نہیں، وہ ہے کرم۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس طریق پر گامزن رکھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ آئے اس پر ہم راضی رہیں، اور یوں عافیت کی دعا کرتے رہیں۔ حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب نے کہا کسی نے آج تک، کسی نبی یا ولی نے غیر عافیت کی دعا نہیں کیا ہے، سب نے دعا عافیت کی دعا کیا ہے۔ ہاں اگر مصیبت آئی تو اس کو برداشت کی، تسلیم کی، دوسری بات۔ کسی نبی یا ولی نے عافیت کے غیر دعا نہیں کیا۔ ہمیں پوری نقل کی، ان کا رسالہ ہی نقل ہے ہمارے اقوال سلم میں، بہت اچھی کتاب۔ اس بات پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا عافیت کی بکثرت فرماتے تھے۔ اللہ منی اسألک العافیہ و دوام العافیہ بشکر العافیہ۔ عافیت کی تعریف تو سن لیا آپ نے، کل پرسوں سنایا تھا، بڑی عمدہ تعریف ہے۔ یاد کیے ہو؟ یاد کرو گے تب یاد ہوگا، نہیں یاد ہوگا۔ سانس بلا مشقت کے آئی جائے، ہے نا؟ سانس یہ مطلب بیماری نہ ہو، اور روزی سہولت سے مل جائے، یہ بھی ہے۔ یہ نہیں کہ دن بھر ٹکر مارا، دھوپ، یہ ملا 20 روپیہ، اب کیا کھائے گا، کیا پیے گا؟ ایسا کرو کہ محنت کم ہو، آمدنی زیادہ ہو۔ ان لوگوں کی تجارت ایسی ہوتی ہے، محنت کم، آمدنی زیادہ۔
ایک آدمی ہمارے ساتھ جا رہا تھا، آپ تھے رہے ہوں گے، بڑودہ کا تھا، اور یہاں خدمت کے لیے بھی آیا تھا، تو وہاں بھی تھا، ساتھی تھا. یہ سب چلتے رہتے کہا اس نے کہ جا کے ہم اتنے سو کا ہم نفع حاصل کر لیے، راستہ چلتے اسے نفع حاصل کر لیا. وہ تاجر ہے، وہ بڑودہ کا تاجر تھا. اس تجارت میں راستہ چلتے رہتے من کہتا روپئے کی، میں نے کہا ہم کو تو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ یہاں ایک پیسہ بھی ملے گا. تو کیسے تیار کہا ہم لوگ کو ڈھنگ ہے تجارت کیسے. تجارت روزی بلا مشقت. اور تیسری چیز بتا دیے تب جانا، عمل اخلاص. یہ چھوڑ دیا، اس سے دنیا درست ہوگی، اور عمل میں اخلاص ہوگا تو آخرت درست ہو جائے گی. بڑی عمدہ علماء سے بیان کرتے رہتے، ہمیشہ بیان کرتے تھے حضرت کہ عافیت کی دعا کرتے ہو، لیکن سمجھتے بھی ہو عافیت کی رزق کیا ہے، اساس بلا مشقت آئے، روزی آسانی سے مل جائے، اور عمل اخلاص سے ہونے لگے تو دنیا بھی ٹھیک اور آخرت بھی. یہی عافیت ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ کو عافیت عطا فرمائے، اور دوا میں عافیت عطا فرمائے، اور عافیت کا شکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. حضرت مولانا کے لیے دعا کیجیے، اللہ تمام اہل خانے کو صبر کی اور سکون کی اللہ تعالیٰ کیفیت پیدا فرما دے، اور اجر و ثواب سے حضرات کو بہرور فرمائے، اور صبر کرنا آسان ہو جائے. مولانا حمزہ صاحب کو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، قبر کی اللہ اس میں آسانیاں پیدا ہوں، اس کے بعد جتنے بھی مراحل ہوں سب میں اللہ تعالیٰ یسر و عافیت کا معاملہ فرمائے، اور ہم لوگ بھی ان دعا کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ شریک فرما دے ہم سب کو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب حضرت مولانا حمزہ صاحب کو عطا فرمائے، اور مزید ان کے لیے ہم کو اثار ثواب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق مرحمت فرمائے. اپنے نفع کے لیے اثار ثواب کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے بزرگوں کی اثار ثواب کرنا خود مزید اپنے لیے اثار ثواب کا ذریعہ ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.